لیکن انہوں کو یہ جو مرتبہ ملا تھا وہ سخت مجاہدے کے بعد ملا تھا. بیٹھ جا بس 2 منٹ، آپ نہیں آئے تشریف لائے تو میں بولنے لگا، بیٹھ جا. وہ سخت مجاہدے کے بعد ملا تھا. اگر ہم اپنے اکابر کی تاریخ پڑھتے ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے والد شاہ عبد الرحیم، اور پھر آگے چلتے ہیں سید احمد شہید، مجدد الفسانی، خواجہ معصوم سرہندی، اور اس سے آگے چلتے ہیں، اور اس سرزمین پر اسلام کے پھیلانے والا اول شخص حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. تو ہم ان سب کی سیر و سوانح میں ایک بات بالکل مشترک پاتے ہیں. وہ بات جو مجھ کو آخر میں کہنی تھی دعا سے پہلے، وہ میں بھی کہہ دے رہا ہوں، چونکہ ہم اس کو مغربہ استنجا کا تقاضا ہو جاتا. لیکن بہرحال آپ کی محبت میں سب قربان ہے. مشترک بات کیا ہے؟ مشترک بات یہ ہے کہ یہ تمام اولیاء کرام، بزرگان دین، جو اپنے اپنے زمانے کے معتبر، مستند، معتبر اللہ والے تھے، اور ان کی گواہیاں معتبر سمجھی جاتی تھیں. ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی پر خواجہ مجدد الفسانی نے ایک کلمہ کہہ دیا تھا جو یہاں ہم نقل نہیں کر سکتے، کہ وہ خود بہت بڑے بزرگ ہیں اور ایک ہی شیخ کے خلیفہ ہیں اور حدیث کے پھیلانے والے ہندوستان میں وہ ہیں. لیکن ایک جملہ کسی تحریر کی وجہ سے، وہ تحریر آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے، ہم اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتے، ایک جملہ کہہ دیا تھا. ہم آپ ہوتے تو قادر پکڑ لیتے. کیوں کہا؟ ہم تو جامع مسجد کے امام ہیں، ہم تو صدر مدرس ہیں، ہم تو حضرت معتمیم ہیں، یہ بڑا پکڑا باندھتے ہیں. لیکن جیسے ہی شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے سنا، فوراً ایک خط لکھا کہ یہ بات جو آپ نے فرمائی ہے، اس کا کیا میں اس سلسلے میں آ کر آپ سے گفتگو کر سکتا ہوں؟ تو مجدد الفسانی نے منع کر دیا، کہا نہیں، آپ جب تشریف لائیں جب ہم آپ کو بولیں. کچھ وقفہ گزرا، 20-25 دن کے بعد تو مجدد صاحب نے خود لکھ کے بھیجا کہ جی اب آپ تشریف لائیے. مکالمہ ہوا خلوت میں، اور جس طریقے سے حضرت مجدد الفسانی نے ان پر ایک اشکال کیا تھا یا ان کی کسی تحریر پر اعتراض کیا تھا، اسی خوشی کے ساتھ انہوں نے اپنی وہ تحریر بھی واپس لے لی. مجدد صاحب نے انہوں نے اپنا اشکال بھی واپس لے لیا، اور کیا فرمایا؟ فرمایا ہم دونوں بھائی ہیں، کل قیامت کے دن ایک ساتھ اٹھیں گے جنت میں. یہ تو پہلے کے لوگ، سب کی زندگی کے اندر مجاہدہ ہے. ہاتھ توڑا گیا شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ صاحب کا، زہر دیا گیا شاہ عبدالعزیز صاحب کو، مجدد الفسانی کے ہاتھ پیر توڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا. تو جو آج ہمارے بسط تقریب مسلمان بھائی یہاں جمع ہیں، اہل علم و دانش، وہ یہ سمجھ لیں کہ کمال حاصل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کے لیے اسی اعتبار سے مجاہدہ نہ کیا جائے. اسی اعتبار سے جب ہم مجاہدہ کریں گے، اسی لائن سے اللہ تعالیٰ پھر ترقی عطا فرمائیں گے. ایک شخص کو مطالعے کا ذوق ہے تو وہ کتابوں کے میں غرق ہے، تو علم کے ایسے دریا بہاتا ہے کہ لوگ منہ تاکتے رہ جاتے ہیں. ایک شخص کو تنظیم کے معاملات میں بڑی مہارت ہے، تو وہ بڑے بڑے اسکولوں، کالجوں اور مدرسوں کی جب حساب کو آڈٹ کرتا ہے تو بتا دیتا ہے یہاں یہ کمی ہے، اور ہر آدمی لاچار ہو جاتا ہے کہ نہیں یہی کمی ہے، اس کو دور کرنا ہے. یہ اس چیز اس کو مہارت سے ملی ہے، ایسے نہیں ملی ہے.
ہم کو بہت اونچے مرتبے کی خواہش ہے، لیکن اب ادنا درجے کی بھی محنت نہیں کرتے۔ سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ آج کے اس مجلس سے ہم اٹھیں، یہ عزم کر کے اٹھیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر ہمیں اپنے نفس پر آرا چلانا پڑے گا، اگر ہم اپنے نفس کی قربانی دینی پڑے گی تو دے لیں گے، لیکن اپنے اللہ کو راضی کر کے رہیں۔ جب اس عزم سے اٹھیں گے تو پھر اللہ آپ کی مدد کرے گا، فرمائے گا چل میرے بیٹا، چل میرے بندے، یہ کام کر، اس سے ہم راضی ہوتے ہیں۔ یہاں تو ماشاءاللہ بہت انتظام بھی ہے، ناشتے کا اور کھانے کا اور سحری کا اور افطاری کا۔ ہمارے اکابر کی اس کا کچھ تصور تھا؟ نہیں تھا۔ یہ تو مہمانوں کی ضیافت اور دعوت کی ابتدا بھی حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، ورنہ اس سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ کوئی خاص مہمان آ جاتے کھلا دیتے، ورنہ کہتے بھائی یہ سامنے بڑبوجے کی دکان ہے، پکواؤ یہ کھا لو۔ پوری تاریخ اسی سے بھری ہوئی ہے کہ جانے والا 7 مہینے 6 مہینے رہتا تھا، اپنا خود کھانا پکا کے کھاتا تھا یا دے دیا کرتا تھا، تو بھائی یہ پیسے لے لو، ہمیں روٹی پہنچا دیا کرنا۔ تو اللہ نے پھر ایسے مقامات سے ان کو نوازا کہ جس کے وہ اہل تھے۔ ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے، ہماری خوب شہرت ہو، اخبار میں نام آئے، ٹی وی پہ نام آئے، لوگ ہم کہ واہ واہ سبحان اللہ۔ یہ نفس کو جتنا موٹا ہم کر رہے ہیں، اس کو ذبح کرنا پڑے گا، اللہ کی رضا کے لیے نفس کی قربانی دینی پڑے گی، تب اللہ راضی ہوگا۔ چاہے قوم راضی ہو جائے، چولہے بھاڑ میں جائے اسی قوم کو، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کر کے اس قوم کو راضی کریں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، پیروں کی ٹھوکر بھی یہ قوم ہے۔ سید المرسلین امام المتقین ہمارے آقا مدنی تاجدار، ہماری آنکھوں کا نور، دل کا سرور، حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، انا خاتم الانبیاء، یہ الفاظ فرماتے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول کیا کہتا ہے تنہائی میں جا کر؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک۔ یہ ہم کو سبق ملا ہے بارگاہ رسالت سے۔ شہرت، دنیاوی شہرت، جھوٹی عزت کے پیچھے مرتے ہو، یہ کام نہیں آئے گا۔ اللہم انی عبدک، اللہ میں تو آپ کا بندہ ہوں، اللہ میں آپ کے بندے کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا تواضع ہے۔ اللہم وابن امتی، اللہ میں تو آپ کی باندھی کا بیٹا ہوں۔ ناصیتی بیدک، میری پیشانی تو آپ کے قبضے میں ہے، آپ کی لقا کے لیے میں تڑپتا رہتا ہوں، اور آپ کے وعدے پر میں یقین رکھتا ہوں کہ ایک دن میں دنیا سے جاؤں گا، اے میرے پیارے اللہ آپ سے میرا سامنا ہوگا، ہم آپ کو دیکھیں گے، ہمیں آپ کی زیارت ہوگی۔ ہم اس دن کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ مقام اتنا اونچا، اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا، اور ارشاد کیا فرما رہے ہیں؟ عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک اقلب بلقائک واؤمن بوعدک۔ یہ سبق یہاں سے لے کر کے جائیں کہ ہم کو یہاں سے جا رہے ہیں اللہ کا بندہ بن کر جانا ہے، رسول اللہ کا سچا امتی بن کر جانا ہے، اپنے گاؤں اپنی بستی کے لیے خیر الناس بن کر جانا ہے، اپنے گاؤں اور بستی کے لوگوں کی نفامت بن کے جانا ہے، اپنی بیوی بچوں کے لیے مہربان اور شفیق شوہر بن کر جانا ہے، اپنے گاؤں بستی کے لوگوں کے لیے مشفق امام بن کر جانا ہے، شفیق عالم بن کر جانا ہے، پیار کرنے والا عالم بن کر جانا ہے، پیار کرنے والا داعی بن کر جانا ہے۔ ہمارا یہ مزاج بنے۔
طبیعت میری خراب رہتی ہے، میں زیادہ بول پاتا نہیں ہوں، لیکن خدا کی قسم دل چاہتا ہے کہ اپنے دل کی کیفیت کو اٹھا کر کے ان کے دلوں میں ڈال دوں جو گزرتی ہے میرے اوپر. چہرہ چاہے میرا ہنستا ہو، واللہ کہتا ہوں میرا دل روتا رہتا ہے. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیسے کیا ہو جائے گی. بس صاف آپ سے کہتا ہوں، ہم اللہ کی رضا کے لیے جیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے مرتے ہیں. دنیا کی کوئی طاقت ہم کو نہیں خرید سکتی. رضا الہی کے لیے مرنا، رضا الہی کے لیے جینا، یہی میری زندگی کا مقصد ہے، اور اسی کام کے لیے آپ کو جمع کیا گیا ہے. آپ یہاں سے اٹھیں تو عزم کر کے اٹھیں، جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے زندہ رہیں گے. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت پر مر مٹیں گے، اس نیت سے رہیں گے. اگر آپ اس جذبے کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ 3 روزوں کا جلسہ کامیاب ہے. ان اللہ قبول، مقبول، محبوب، اور آپ کی زندگی میں روحانیت، نورانیت آئے گی انشاءاللہ. لیکن وہ تو میں ابھی انشاءاللہ استنجا کر کے وضو کر کے آتا ہوں. جب تک حضرت مولانا عرفان صاحب اگر آپ کی ہمت پڑے بیان کریں، ورنہ چھوڑ دیتے ہیں، دعا کرا دیتے ہیں. جیسے آپ پر جبر نہیں ہے، کل آپ کا حصہ ہو چکا. اگر آپ کے تیمم میں انشرا ہو اتنی دیر کے تک ہم آ نہ جائیں، کوئی صاحب اللہ کے واسطے جھاٹے نہیں آ سکتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد،